ناظرین و سامعین کو بندے ناچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ تیری امت نے میرے گھر کی اہانت کی ہے، ابن مریم نے محمد سے شکایت کی ہے۔ 16 اگست کو جڑا والا کے اندر اسلام کے نام پر جو اسلام کی بے حرمتی کی گئی، اس کے اوپر دل بہت غمگین ہے۔ کسی مسیحی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اس کے بعد آس پاس کی مساجد کے اندر اعلانات کا سلسلہ جاری ہوا، لوگ اکٹھے ہونے لگے، مسیحی برادری کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور اس کے بعد ان کے گھروں کے اندر لوٹ مار کی گئی۔ 13 کے قریب ان کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کو نذر آتش کیا گیا ہے۔ ان کی جوان اولادوں نے، جوان بیٹیوں نے رات یہ پڑھنے میں آیا، سننے میں آیا کہ کھیتوں کے اندر گزاری ہے۔ تم لوگوں کو، جن لوگوں نے ایسا کیا یا ایسا کروانے میں جن لوگوں کا ہاتھ تھا، اتنی کم از کم شرم آنی چاہیے تھی کہ بیٹی چاہے دشمن کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ کسی مسیحی کی بیٹی جو ہے، اس کی 1 ماہ بعد شادی تھی، اور اس کا جہیز کا سامان مسلمان مال غنیمت سمجھ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ یہ وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ جس طرح 9 مئی کے واقعے میں کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا یا اور ڈیفرنٹ قسم کے انسیڈنٹ پیش آئے، اس کے اوپر جس طرح کی تگ و دو کی گئی، کوشش کی گئی، جن لوگوں پہ شک بھی تھا ان لوگوں کو بھی اریسٹ کیا گیا، تو میری اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ اعلانات کرنے والے، لوگوں کو بلانے والے، ان کو آگے سپورٹ کرنے والے، اس گھنونی حرکت کے اندر شامل ہونے والے، ان لوگوں کو ان کی شناخت کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا یہی طریقہ کار تھا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جانی اور مالی نقصان پہنچانے والوں کو اگر آقا نے معاف کر دیا تھا، تو کیا آج ہم ناموس کے نام پہ، اور وہ جو قرآن ہمیشہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے، اس کے نام پہ ہم نے لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالا، لوگوں کی عبادت گاہوں کو جلا ڈالا؟ اور نو ڈاؤٹ جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے مسیحی برادری میں سے، ان لوگوں کی شناخت کر کے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ قرآن مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے، اور اس کی بے حرمتی کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اسلام اور قرآن کے نام پہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اسلام کی بھی عزت کرنی ہے اور قرآن کی بھی عزت کرنی ہے۔ اگر ہم اسلام اور قرآن کے نام پہ اس طرح کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم قرآن کی بھی بے حرمتی کریں گے اور اسلام کی بھی بے حرمتی کریں گے، کیونکہ قرآن اور اسلام ہمیں اقلیتوں کے تحفظ کا حکم دیتا ہے۔ اور آخر میں کہ ناموس کے جھوٹے رکھوالو، بے جرم ستم کرنے والو، ناموس کے جھوٹے رکھوالو، بے ظلم ستم کرنے والو، کیا سیرت نبوی جانتے ہو؟ کیا دین کو سمجھا ہے تم نے؟ کیا یاد بھی ہے پیغام نبی؟ کیا نبی کی بات بھی مانتے ہو؟ یوں جانے لو، یوں ظلم کرو، کیا یہ قرآن میں آیا تھا؟ اس رحمت عالم نے تم کو کیا یہ اسلام سکھایا تھا؟ لاشوں پہ پتھر برسانا، کیا یہ ایمان کا حصہ ہے؟ الزام لگاؤ، مار بھی دو، دامن سے مٹی جھاڑ بھی دو، مسلمان بھی کہلاؤ اور پھر ماؤں کی گود اجاڑ بھی دو۔ تم سے نہ کوئی سوال کرے، نہ ظلم کو جرم خیال کرے، اس دیس میں جو بھی جب چاہے لاشوں کو یوں پامال کرے۔ لیکن تم اتنا یاد رکھو، وہ وقت بھی آنا ہے جس کے نام پہ ظلم کیا، اس ذات کے آگے جانا ہے۔ اس خون ناحق کو پھر وہ میزان حشر میں تولے گا،
وہ سرور عالم محسن جاں تم سے اتنا تو بولیں گے، اے ظلم جبر کے متوالو، تم حق کے نام پہ باطل ہو، تم وحشی ہو، تم قاتل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔